سی ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا۔ ایک ڈیولپمنٹ آج ضرور ہوئی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جلد بازی میں حکومت نے آج ایک قانون پاس کروایا، 2 دن پہلے اس کو سینٹ سے پاس کروایا گیا تھا، اور آج اپنی عددی برتری کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس لا کو پاس کروایا ہے۔ یہ پیسفل اسمبلی والا، یہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی ہے۔ اس ایکٹ میں بھی اگرچہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ کے لیے سارے جلسے سنجانی کے مقام پہ ہوں گے، اسلام میں یہ لکھا ہے، لیکن اس کو بڑا اسٹرکٹلی ورڈڈ کیا ہوا ہے، اور اگر جلسے کا انعقاد ہو بغیر نوسی کے تو اس کے لیے 3 سال کی سزا پرووائڈ کی گئی ہے۔ ہم نے اسمبلی پہ بھی آواز اٹھایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی آپ کبھی ویپنائز نہیں کرتے۔ کیا کوئی بندہ اگر ٹریفک وائلیشن کر دے کہ آپ ان کو 3 سال کی سزا دیں گے؟ آپ کو پی ٹی آئی سے ایک ان کی جو پاپولیرٹی ہے، آپ کو اس سے ایک ڈر لگ گیا، آپ کو خواب میں بھی آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ اس سب چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ میں اپنے جلسے کرے گی۔ جلسوں کا بھی ایک شیڈول ایشو ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی پیسفل ہوں گے، لیکن ہمارے سارے جلسے انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ 2 چیزوں کا میں آج سرسری ذکر کروں گا۔ آج سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس وقت خان صاحب اس کیس میں خود پیش ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو کہا کہ حکومت کی اپیل اگر الاؤ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں ذاتی فائدہ ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا مجھے ذاتی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، میں قوم کے لیے کڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف سٹرانگ قوانین ہو اور اس کی سٹرانگ انفورسمنٹ ہو۔ آج کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں سے خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ 2 والا کیس جو نیا دائر ہوا تھا جس میں خان صاحب کی اریسٹ انہوں نے دکھایا تھا، وہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وہ نیب کے جورسڈکشن سے دار اختیار سے باہر نکل گیا، کیونکہ ہر وہ کیس جس میں 50 کروڑ سے کم کی ایلیگیشن ہو وہ اب نیب کے دائر اختیار میں نہیں رہا۔ اسی طریقے سے القادر والے کیس میں بھی اس قانون کے مطابق اگر مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہو تو وہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تب بنے گا جس میں کوئی پرسنل گین اس اکیوز نے لیا ہو۔ القادر والے کیس میں یہ آپ کے سارے میڈیا کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے، اس ایویڈنس میں جو چیزیں آئی تھیں اور پراسیکیوشن نے ایڈمٹ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کسی رولز کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ یہ بھی ساتھ ریکارڈ پہ آیا کہ خان صاحب نے کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں لیا۔ یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ وہ پیسے ایل گاٹن منی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ریکارڈ پہ آیا کہ منظوری کابینہ نے دی تھی۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے روشنی میں اگر پرسنل بینیفٹ نہ لیا ہو تو کیس نہیں بنتا۔ میرٹ پہ القادر کا کیس ڈسمس ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈسمس ہوگا۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن انشاءاللہ خان صاحب سرخ روح ہوں گے۔ لیکن آج کا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر ووٹر سپورٹر سے کرتا ہوں کہ خان کی آزادی کے لیے، خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں نے اس میں جوک تر جوک شرکت کرنا ہے۔ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مختصراً بات کروں گا۔ بیرسٹر گور صاحب نے، جنرل صاحب نے تفصیلاً بات کر لی ہے۔ جلسے کا تھیم ہے مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لانا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کو یا آپ میڈیا کے توسط سے، اس پریس کانفرنس کے توسط سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جو ہماری جستجو ہے، یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ ضرور اپنا حصہ ڈالیے گا۔ یہ ایک پرامن جلسہ ہوگا سنجانی کے مقام پہ دن 2 بجے 8 سپتمبر۔ شرکت کیجیے گا، جوک در جوک آئیے گا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا، یکجہتی کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو شبلی فراز صاحب۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 مختصر سی باتیں۔ ایک تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے
ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے کہ یہ دو حکومتیں جو کہ PDM-1 تھی اور PDM-2 تھی، انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے، چاہے وہ EVM ریلیٹڈ ہو، الیکشنز کو شفاف نہیں ہونے دینے چاہ رہے، اور نہ نیب کو انہوں نے ڈیفینگ کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی قوانین بنے وہ ایک خاص ٹولے کے مفاد کے لیے بنے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی 50 کروڑ کی حد مقرر کر کے انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جو ہے تو آپ ان کو ایک NRO دے دیں، اور اسی طرح ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں جس میں کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے، جتنے بھی قوانین بنے ہیں پچھلے دنوں میں، چاہے وہ ججز کی تعداد ہو، چاہے وہ یہ اسمبلی ہو جس میں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو آج اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو پارٹیاں بالخصوص اور ان کے جو الائز ہیں، کہ انہوں نے جمہوریت پہ، جب کل ہسٹری میں دیکھا جائے گا تو اگر کسی پارٹی نے یہ اس کالے قانون پہ جس میں کہ سزا دی گئی ہے، یعنی چور اچکے باہر، لٹیرے، ڈاکو، ٹیررسٹ باہر پھر رہے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے لوگ ان کو 3 سال سے لے کے 10 سال کی سزا دے گی، تو ان جو آج لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپروو کیا، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو، ان کو وہ ہسٹری کے مجرم ہیں، وہ ڈیموکریسی کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر کے اپنی جمہوریت سے نفرت اور جمہوریت کے خلاف جانے کی ان پہ ایک FIR بن چکی ہے عوام کی نظر میں. تو یہ پارلیمنٹ جو ہے، ان کے جو بھی MNAs ہیں، MPAs ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اس قانون سازی کا حصہ بنے ہیں. انہوں نے اپنے تاریخ میں کالے حروف سے ان کا نام لکھا جائے گا. ان کا یہ کردار نہیں معاف کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے جمہوریت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا. یہ بنیادی طور پہ یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس کل پرسوں سینٹ سے اور آج نیشنل اسمبلی سے، یہ بنیادی طور پر اینٹی PTI لا ہے. PTI کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ PTI کو کس طرح سے ہم، تو اگر جب قانون سازی انفرادی کسی شخص عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگی تو پھر اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ وہ قانون کیا ملک کے عوام کے لیے کیا بہتری کرے گا؟ آپ تو عوام دشمن قوانین رائج کر رہے ہیں اور جمہوریت کا لبادہ اڑے ہوئے. ان سے زیادہ خطرناک کوئی ہے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کورٹ میں بھی اس لا کو چیلنج کریں گے. تھینک یو.